بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من آتی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ لليسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری صلوات. عزیزان محترم، حیات و کائنات کا الوہی تصور، اس عنوان سے ہم اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن آیات کا انتخاب کیا ان کا تعلق سورہ واللیل کی ابتدا سے ہے. سورہ واللیل قرآن مجید کے 30ویں پارے کا سورہ ہے. اس سورے کا نشان ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 92 ہے. اس سورے سے قبل سورہ والشمس ہے اور اس سورے کے بعد سورہ والضحیٰ ہے. ارشاد ہوا واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طریقے سے دنیا کو تائید کر دے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی کہ جب وہ مکمل طریقے سے روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں اللہ نے نر اور مادہ خلق کیا. ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں اور تمہارے اعمال بڑے مختلف ہیں. دن کی قسم، رات کی قسم، نر کی قسم، مادہ کی قسم، تمہارے اعمال ایک دوسرے سے مختلف ہیں. فاما من آتی واتقی، تو اب جو بھی عطا کرے اور تقوی اختیار کرے، وصدق بالحسنی، اور نیکیوں کی تصدیق کرے. فقط نیکی کرے یہ نہیں ہے، نیکیوں کی تصدیق کرے. یہ نہیں ہے کہ نیکی کرے، نہیں، صدق بالحسنی، نیکیوں کی خیر کی تصدیق کرے. فسنیسرہ لليسری، تو ہم اسے آخرت کے لیے آسان راستہ فراہم کر دیں گے. واما، اب دیکھو الٹ کے کہنا پڑے گا، من بخل واستغنی، لیکن جو بخل کرے اور اپنے آپ کو اللہ سے بے نیاز سمجھے، وکذب بالحسنی، اور خیر کی تکذیب کرے، فسنیسرہ للعسری، اسے ہم جہنم کے لیے راہ فراہم کر دیں گے. بھائی عجیب بات ہے، نیکی کرنے والے کا تذکرہ نہیں ہے، نیکی کی تصدیق کرنے والے کا تذکرہ ہے، اور برائی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے. بھائی توجہ ہے، برائی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے. عجیب طریقے سے پروردگار نے بات کی، اور منزل تمہید میں 2 جملے کہوں گا اور جملے کہہ کے میں پھر آگے بڑھوں گا. نیکی کرے نہیں، نیکی کی تصدیق کرے. جب تصدیق کرے گا تو نیکی خود طاری ہو جائے گی جسم پر. سن رہے ہو نا بات کو؟ اچھا تو اب رکے رہو، اس لیے کہ موضوع کے تقاضے کو پورا ہونا ہے نا. تو سورہ واللیل نشان 92، اس سے پہلے کا سورہ سورہ والشمس نشان 91، اس کے بعد کا سورہ سورہ والضحیٰ نشان 93. یعنی عجیب مزاج کے سورے ہیں. بہت توجہ رہے. سورہ واللیل کا آغاز کیا، بہت توجہ، واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی. سورہ واللیل میں رات پہلے دن بعد میں.
عجیب مرحلے فکر جہاں میں لے کے آ گیا آپ کے سننے والوں کو. سورہ واللیل میں رات پہلے دن بعد میں، اور اس سے پہلے کا سورہ والشمس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا. دن پہلے رات بعد میں. یہ ہوا کیا؟ پہنچ رہی ہے بات میرے نوجوان دوستوں تک، بات پہنچ رہی ہے. یعنی سورہ والشمس میں والشمس وضحاہا قسم ہے سورج کے گرم وقت کی، واللیل اذا یغشاہا بھائی بہت توجہ رہے، قسم ہے سورج کے گرم وقت کی، قسم ہے چاند کی جب سورج سے پیچھے آئے، قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے، قسم ہے رات کی جب وہ تاریک کر دے. دن پہلے رات بعد میں، اور سورہ واللیل میں رات پہلے دن بعد میں، اور اس کے بعد سورہ والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا. قسم ہے دن کی، قسم ہے رات کی، پھر دن پہلے رات بعد میں. یہ ہوا کیا؟ دیکھو میرے جملے کو یاد رکھنا کہ میرا نصب العین ہے قرآن مجید کے الفاظ سے آگاہی دلانا. میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سننے والوں تک یہ پیغام پہنچ جائے. تو سورہ والشمس میں بھائی توجہ رہے خدا کی قسم، سورہ والشمس میں پروردگار نے دن کی قسم پہلے کھائی، رات کی قسم بعد میں کھائی. توجہ ہے نا بھائی؟ اس کا مرکزی خیال کیا ہے سورہ کا؟ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. گفتگو تھی ہدایت کی، گفتگو تھی وحی و الہام کی. تو تاریخ انسانیت میں ہدایت پہلے ہے، گمراہی بعد میں. اس لیے دن کو پہلے رکھا، رات کو بعد میں رکھا. بھائی باتیں تو میرے سننے والوں تو پہنچ رہی نا بھائی، موضوع کے تقاضوں کو تو بھی پورا ہونا ہے نا. اچھا تو سورہ کا مرکزی خیال، سورہ والشمس کا مرکزی خیال ہے ہدایت. تو تاریخ انسانیت میں ہدایت پہلے، گمراہی بعد میں، نور پہلے، ظلمت بعد میں. اس لیے دن کی قسم پہلے کھائی، رات کی قسم بعد میں کھائی. اور اب جو سورہ پڑھ رہا ہوں میں سورہ واللیل، اس میں کہا گیا تمہارے اعمال مختلف ہیں، انسانوں کے اعمال مختلف ہیں. انسانوں میں اقلیت وہ ہے جو دین پہ ہے، اکثریت وہ ہے جو گمراہی میں. تو رات کی قسم پہلے، دن کی قسم بعد میں. سمجھ رہے؟ عجیب بھائی پہنچ رہی ہے نا بات. اچھا تو دو سوروں میں تو تم نے دیکھ لیا کہ پروردگار کی مصلحت کیا تھی. سورہ والشمس کیونکہ ہدایت سے متعلق سورہ ہے اس لیے دن پہلے رات بعد میں. سورہ واللیل کیونکہ اعمال سے متعلق سورہ ہے، تمہارے افکار اور تمہاری کوششوں سے متعلق سورہ ہے، اور اکثریت ہمیشہ گمراہ ہوتی ہے اس لیے رات پہلے دن بعد میں. توجہ رہے، دن بعد میں. اور اب اس کے بعد سورہ والضحیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. چاہتے ہوئے دن کی قسم، اندھیری رات کی قسم، حبیب ہم تجھ سے ناراض نہیں ہے. دن پہلے ہے بھائی، سورہ ہے محمد رسول اللہ کی فضیلت میں، اور کائنات میں دن نکلا ہی محمد کے صدقے میں ہے. سمجھ رہے ہو آپ کو؟ عجیب عجیب مرحلے فکر پہ میں لے آیا اپنے سننے والوں کو. تو دن اور رات آتے جاتے رہیں گے، دنوں کا اور راتوں کا آنا جانا کائنات میں فطری ہے. سورہ آل عمران میں آواز دی، تیسرا سورہ آیت کا نشان 190، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. ہم نے آسمان و زمین کی تخلیق میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں صاحبان عقل کے لیے. بھائی تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ یہ رات کا آنا جانا نشانی ہے صاحبان عقل کے لیے. ہم نے نشانی رکھی صاحبان ایمان کے لیے نہیں. ہم نے نشانی رکھی حاجیوں کے لیے نہیں. ہم نے نشانی رکھی روزے داروں کے لیے نمازیوں کے لیے نہیں. ہم نے رات اور دن کے آنے جانے میں نشانی رکھی ہے صاحبان عقل کے لیے. بھائی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے کو عقل مند نہ سمجھتا ہو. سمجھ رہے ہو نا؟ ہر انسان دنیا کی ہر چیز سے انکار کر سکتا ہے لیکن اپنے عقل مند ہونے سے انکار نہیں کر سکتا. یہ ہے قرآن مجید کی ہمگیری اور یہ ہے قرآن مجید کی آفاقیت. دن اور رات کا آنا جانا نشانی ہے ہمارے وجود پر. بھائی عجیب مرحلے فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو لے کے آ گیا. اب دن آتے رہیں گے، راتیں آتی رہیں گی اور روز و شب کے آنے جانے سے زمانہ بنتا رہے گا. تو بتلانا یہ تھا کہ تم زمانے کے حساب سے باہر نہیں جا سکتے. سنتے جاؤ اس کے بڑے نازک مراحل فکر ہیں جن مراحل سے اپنے سننے والوں کو گزارنا ہے. تو اب دن آئے گا، رات آئے گی، پھر دن آئے گا، پھر رات آئے گی. اس سے دن بنیں گے، دن سے ہفتے بنیں گے، ہفتے سے مہینے بنیں گے، سال بنے گا، صدی بنے گی اور زمانہ گزرتا رہے گا. تو جس طریقے سے زمانہ گزر رہا ہے ویسے ہی اس زمانے میں تم گزر رہے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جس طریقے سے زمانہ گزر رہا ہے نا اسی طریقے سے اس زمانے میں تم گزر رہے ہو. سننا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. دیکھو کتنا تغیر ہے. انسان عالم ذرات میں تھا، اس کا جسم بھی اس کی روح بھی دونوں عالم ذرات میں تھے. دنیا میں بھائی توجہ ہے، دنیا میں آنے سے قبل نطفہ بنے، علقہ بنے، مضغہ بنے، گوشت بنا، ہڈیاں آئیں، کھال چڑھی، روح آئی، دنیا میں آئی. یہ تغیر دیکھیں. اچھا جب دنیا میں آ گئے تو شیر خوار تھا، پھر بچہ ہوا، پھر لڑکا ہوا، پھر نوجوان ہوا، پھر جوان ہوا، پھر ادھیڑ ہوا، پھر بوڑھا ہو گیا، پھر وہی گیا جہاں سے آیا تھا. بڑے صاحب اختیار بنتے ہو نا، بڑے صاحب اختیار بنتے ہو. بھائی اگر صاحب اختیار ہو تو جب بھیجے تو مت آؤ، جب بلائے تو مت جاؤ. تو کتنا تغیر ہوا اور اب زمانے پہ زمانہ گزر رہا ہے اور انسان قبر کے اندر موجود ہے. ایک مرتبہ پھر کائنات کو جھٹکا لگا اور باہر نکال کے کھڑا کر دیا تو دیکھا تم نے تغیرات کتنے ہوئے، تغیر کتنا محیط ہے. اب جملہ سننا، تغیر سمجھ گئے نا؟ تمہارے ملک کے ایک شاعر نے ایک نظم کہی اور اس میں ایک مصرع تغیر سے متعلق کہا. سے بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی اگر کوئی چیز ثابت ہے تو تغیر ہے، باقی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، بدلتی رہتی ہے نا چیزیں. بھائی بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ ایسے نازک مرحلے سے پہ لے آیا ہوں میں. ذرا سطح عمومی سے میں نے بات کو بلند کیا ہے لیکن اس بات کا نتیجہ دوں گا. بھائی سنتے جاؤ، تغیر آیا اور پوری دنیا پہ تغیر محیط ہے. تغیر کے معنی بدلنا. اچھا تغیر کی ضد کیا ہے؟ سے بات. ٹھیک، جو چیز ثابت ہو وہ بدلتی نہیں ہے، جو متغیر ہو وہ ثابت نہیں ہوتی. بھائی یہی ہے نا. اچھا تو اب یاد رکھو کہ تم شور کو سناٹے سے پہچانتے ہو. دیکھو بہت نازک مرحلہ فکر ہے. اگر شور نہ ہو تو تم سناٹے کو پہچان نہیں سکتے. تم اندھیرے کو روشنی سے پہچانتے ہو، اگر روشنی نہ ہو تو اندھیرا سمجھ میں کبھی نہ آئے. تو ہمیشہ چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے.
بھائی بہت توجہ ہے. شور پہچانا جائے گا سناٹے سے, سناٹا پہچانا جائے گا شور سے, اندھیرا پہچانا جائے گا روشنی سے, روشنی پہچانی جائے گی اندھیرے سے. تو ہمیشہ چیز پہچانی جاتی ہے اپنی ضد سے, اور وہ پیدا کرنے والا نہ اس کا کوئی مثل ہے نہ ضد ہے, تو پہچانا کیسے جائے؟ پہچان رہے ہو بات کو؟ دیکھو یہ جملے رکھتے جاؤ, اس لیے کہ اگلی تقریروں میں یہ کام آئیں گے. بھائی اس کی کوئی ضد نہیں ہے اللہ کی, اور نہ کوئی مثل ہے اس کا. جب نہ ضد ہے نہ مثل ہے تو پہچانا کیسے جائے؟ تو اب اس کے پہچانے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. اسی لیے میرے نبی نے کہا تھا ما عرفنا کا حق کا معرفت, پروردگار جو معرفت کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا, جو پہچاننے کا حق تھا نا وہ ادا نہیں ہوا. تو تم نے تغیر دیکھا. بھائی بہت توجہ رہے, تغیر کی ضد کیا ہے؟ ثبات, اور ثبات کی ضد کیا ہے؟ تغیر. تو تم نے تغیر دیکھا, دیکھ لیا نا تغیر. دن آتا ہے, رات آتی ہے, انسان دنیا میں آتا ہے, انسان دنیا سے چلا جاتا ہے, پودا پھوٹتا ہے, درخت بنتا ہے, پھر کٹ کر ایندھن بن جاتا ہے, پھر فنا ہو گیا. تو تغیر ہے پوری کائنات میں. تو اب ہوگا نا کوئی ثابت؟ دیکھو کیا, دیکھو یہ مجھے معاف کر دینا, یہ موضوع کے تقاضے ہیں, یہ موضوع کے تقاضے ہیں جنہیں پورا ہونا ہے. اچھا تو اب تغیر ہے اس پوری کائنات میں, اور خود انسان میں تغیر ہے. میں نے تمہیں بتلا دیا, ٹھیک بھائی. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اور انسان نے جو اس دنیا میں کیا وہ بھی تغیر ہے. بڑا نازک مرحلہ ہے, اور اس نازک مرحلے پر اپنے سارے سننے والوں کو روکوں گا. انسان نے جو کیا وہ بھی تغیر ہے. دیکھو تغیر اگر نیچے سے اوپر ہو تو وہ ترقی ہے, اور تغیر اگر اوپر سے نیچے ہو وہ تنزل ہے, پستی. ٹھیک ہے نا. تو اب انسان نے کیا کیا؟ بھائی یہی تو لانا تھا. انسان نے یہ کیا کہ جب چلتے چلتے اس کے پاؤں تھک گئے تو اس نے سواری پر سوار ہونا شروع کر دیا, اور جب سواری ٹھیک وقت پر اسے نہ پہنچا سکی تو تیز رفتار سواریاں ایجاد کی اور پہیا درمیان میں آیا. دیکھو بڑے نازک مراحل سے تمہیں گزار رہا ہوں میں. تو انسان کے پاؤں جب تھکے تو وہ سواریاں ایجاد کر کے سواریوں پہ سوار ہو گیا. انسان کی آنکھیں دیکھتے دیکھتے دور, دیکھتے دیکھتے جب تھک گئی تو انسان نے دوربین ایجاد کر لی. سن رہے ہو نا؟ پاؤں تھکے سواریاں ایجاد کی, آنکھیں تھکی دوربین ایجاد کر لی. عجیب بات ہے. اچھا سنتے سنتے کان تھک گئے. بھائی قریب کی آواز تم سن رہے ہو, دور کی آواز سے توجہ دینی پڑے گی. بہت دور کی آواز سن نہیں سکتے, کان تھک گئے. اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے, ہم فون ایجاد کریں گے. اچھا تو کیا عقل رکھتی ہے؟ بھائی توجہ ہے, پاؤں تھکے سواری ایجاد کرے. بھائی بہت توجہ ہے, بہت توجہ. لیکن بڑے نازک مرحلے پہ ملے آیا. بھائی پاؤں تھکے عقل سواری ایجاد کرے, آنکھیں تھکے عقل دوربین ایجاد کرے, کان تھکے عقل ٹیلی فون ایجاد کرے, زبان تھک جائے عقل مائکرو فون ایجاد کرے. بھائی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بھائی توجہ ہے. تو عقل نے ترقی کی, یہ تغیر ہے عقل کا. اب سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کان تھک جائے عقل ایجاد کرے, آنکھ تھک جائے عقل ایجاد کرے, پاؤں تھک جائے عقل ایجاد کرے, زبان تھک جائے عقل ایجاد کرے. اگر عقل تھک جائے تو کون سا سہارا دے؟ سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو بات؟ میں لے آیا نا, لے آیا اپنے سارے سننے والوں کو جس مرحلے تک مجھے لانا تھا کہ بھائی اگر اعضاء و جوارے تھک جائیں تو عقل ان کے سہارے کے لیے مشینیں ایجاد کرے.
لیکن اگر عقل تھک جائے تو عقل کو سہارا کون دے؟ کہہ دو کہ کمپیوٹر دے دے. بھائی کمپیوٹر تو خود عقل کی ایجاد ہے. پہنچ گئی گفتگو اس مرحلے تک جس مرحلے تک آج گفتگو کو آنا تھا. تو اب عقل کی تھکن کے لیے کسی سہارے کی ضرورت ہے. تو اب اگر چاہتے ہو کہ تمہاری تھکی ہوئی عقل کو سہارا مل جائے تو صدق بالحسنی، جتنے خیر ادھر سے آئے ہیں ان کی تصدیق کرو. آدم آئے ان کی تصدیق کرو، نوح آئے ان کی تصدیق کرو. دیکھو تمہارے اسلام کی آفاقیت، تمہارے دین کی آفاقیت، وہ صرف محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھواتا اور صرف یہ نہیں کہتا کہ محمد رسول اللہ پہ ایمان لاؤ. نہیں، محمد جن کے لیے کہہ دے کہ وہ نبی ہے اس پر ایمان لاؤ. عجیب بات ہے، بہت بڑا مجمع چلا تھا ہدایت پر. بھائی سننا، وہ شخص میں تمہیں ہدیہ کر چکا کہ پہلے ہدایت ہے بعد میں گمراہی ہے، یہی ہے نا. تو ہدایت پر بہت بڑا مجمع چلا تھا، لیکن کچھ انکار خدا کر کے الگ ہو گئے، کچھ انکار خدا کر کے الگ ہو گئے، کچھ خدا تراش کر بت پرست بن کر الگ ہو گئے، کچھ انکار نبی کر کے الگ ہو گئے، اور کچھ اپنا نبی بنا کے لائے الگ ہو گئے. تو راہ ہدایت پر بہت بڑا مجمع آیا تھا، لیکن لوگ اس راستے کو چھوڑ کر پگ ڈنڈیوں پہ نکل گئے. تو اب عجیب مرحلے فکر ہے، توجہ رکھنا، عجیب مرحلے فکر ہے کہ نبی بنا کے الگ ہوئے. میرے نبی نے کہا کہ 1,24,000 نبی گزرے، جن میں سے صرف 27 کا نام قرآن میں ہے یا 28 کا. یہ 27 یا 28 میں نے کیوں کہا؟ پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں. صرف 27 یا 28 کا نام قرآن مجید میں، یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہ کنٹروورسی ہے کہ لقمان نبی تھے یا نبی نہیں تھے، حضرت لقمان. اس لیے میں نے کہا 27 یا 28. اچھا، اور اب تحقیق کرو، اسلامی کتابیں دیکھو تو کل 38 کے نام ملتے ہیں. اچھا، آئے کتنے؟ 1,24,000. 1,24,000 نام کتنوں کے معلوم ہے؟ 38 کے. کمال ہو گیا. 1,23,962 کے نام نہیں یاد ہے کسی کو؟ بھائی یاد تو جب ہوں گے نا جب معلوم ہو. تو بھائی 1,23,962 نبی، نام کا بھی پتہ نہیں، لیکن ایمان رکھتے ہو اس لیے کہ محمد رسول اللہ نے کہہ دیا نبی گزرے ہیں 1,24,000. تو عجیب بات ہے کہ 1.25 لاکھ انبیاء پر غائبانہ ایمان ہو. عجیب لوگ ہیں بھائی، عجیب بات ہے. غائبانہ ایمان ہے. 1,23,962 پیغمبروں پر غائبانہ ایمان ہے. میرے نبی نے کہا پیغمبر ہے 1,24,000. تو مجھے اجازت دیتے ہو؟ بس ٹھیک ہے، 1,24,000 نبی ہے، اجازت دیتے ہو کہ میں 1,23,999 نبیوں کو مانوں، ایک کو منع کر دوں؟ کہ نہیں، جتنے بتلائے ہیں اتنے ماننے ہوں گے، جتنے بتلائے ہیں اتنے ماننے ہوں گے. اچھا بھائی، جتنے بتلائے ہیں وہ مان لیے میں نے، 1,24,000 پورے کے پورے مان لیے. اب ایک بندوں نے بنایا ہے، اسے مان لو 1,24,000 ایک. کہا کہ نہیں، نبی کی بتلائی ہوئی تعداد پر نہ بڑھا سکتے ہو نہ اس تعداد سے گھٹا سکتے ہو. نبی کی بتلائی ہوئی تعداد کو گھٹا بھی نہیں سکتے، بڑھا بھی نہیں سکتے. میں نے کہا بھائی حج کیا ہے؟ حج
بھائی 1,24,000 اللہ کے ایک بندوں کو بنایا ہوا. کہا کہ نہیں اللہ والوں میں بندوں والا شامل نہیں ہوگا. کربلا تمام مفتیوں نے دین کو کہتی ہے کربلا میرا حسین سب کو جینا سکھا گیا. اے مسلمان تم مل کر بابری مسجد نہ بچا سکا میرا حسین دین کی شریعت کر دے نعرہ حیدری. بھائی میں تو ہر مسلک اور ہر نظریے کے احترام کا قائل ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ گرداسپور کے ضلع میں ایک شہر تھا چھوٹا سا قادیان, وہاں بھی کوئی مدعی نبوت پیدا ہوا. اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے محترم سننے والوں میں کتنے لوگ اس قادیانی نبی کی پیروی کرنے والے ہیں, مجھے کچھ پتہ نہیں, اس لیے کہ میں تو گفتگو فرقہ واریت سے بلند ہو کے کرنے کا عادی ہوں. لیکن ایک بات ہی جانتا ہوں کہ مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ 1,24,000 کی تعداد مکمل ہے, ایک بھی اضافہ نہیں ہوگا. پر اتنی بات طے ہو گئی کہ اللہ والوں میں ایک بھی بندوں والا نہیں جائے گا, تو بندوں والوں میں ایک اللہ والا کیسے چلا جائے گا؟ اب رسول ہی بتلائے کہ ہونا کیا ہے. تو بتلائی ہوئی تعداد پر, رسول کی بتلائی ہوئی تعداد پر, میرے نبی کی بتلائی ہوئی تعداد پر نہ ایک بڑھا سکتے ہو نہ اس تعداد سے ایک گھٹا سکتے ہو. اگر بڑھایا جب انکار رسالت ہے, اگر گھٹایا جب انکار رسالت ہے, تو جا کر دیکھو صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں کہ میرے نبی نے کہا یا نہیں کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے. مجلسوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ نعرے تکبیر لگایا جاتا ہے تو لوگ کم سے کم اور ہلکی آواز میں نعرے کے جواب دیتے ہیں. نعرے تکبیر بس میرے عزیزوں, میرے دوستوں, تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کتنی تیزی کے ساتھ مغرب سے متصل ہو رہے ہیں اور بات کو انہی چند دقیقوں کے اندر مکمل ہو جانا ہے. 17 مقامات پر بخاری اور مسلم دونوں ملا کر بڑی باعزت کتابیں ہیں, بڑی محترم کتابیں ہیں, بڑی قابل اعتبار کتابیں ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم, ان میں 17 مقامات پر میرے نبی کا یہ جملہ موجود ہے کہ میرے بعد میرے جانشین 12 ہوں گے. تو اب 11 بھی قابل قبول نہیں ہے, 13 بھی قابل قبول نہیں ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ پہنچ گئی نا بات. اگر بات پہنچ گئی تو بات پہنچ گئی تو اب میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں. بھائی کیا کمال کی بات ہے, خدا کی قسم بڑی عجیب منزل ہے اور بڑا عجیب مرحلہ ہے. تاریخ نبوت میں جو ترتیب ہے اسی ترتیب سے مانو. آدم پہلے نبی, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد نوح, اس کے بعد ابراہیم, اس کے بعد موسیٰ, اس کے بعد عیسیٰ, اس کے بعد خاتم النبی. تو اگر میں پہلے ابراہیم کو مانوں, پھر نوح کو مانوں, پھر آدم کو مانوں,
تو ترتیب بدلنے کا حق بھی نہیں ہے. بھائی چھوڑو انبیاء کی بات کو. بھائی زوال کے بعد 2 نمازیں ہیں, ظہر ہے اور عصر ہے. پورے دین میں ہے, ظہر ہے اور عصر ہے. مجھے اجازت دو کہ میں پہلے عصر پڑھ لوں پھر ظہر پڑھوں. باطل ہو جائے گی. تو جب پورے دین میں ترتیب نہیں بدل سکتے تو اصول دین میں کیسے ترتیب بدل دو گے؟ اسی لیے میرے نبی نے پہلے دن تعارف کرایا, انا, ہزاروں مرتبہ تم نے روایت سنی ہوگی, انا وعلی ابوا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. ذرا کہہ کے کہ تو دیکھو کسی سے کہ آپ کے 2 باپ ہیں. نہیں کہہ سکتے نا, نہیں کہہ سکتے, کسی سے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے 2 باپ ہیں. جان کو آ جائے گا, ٹھیک. اور پیغمبر سینہ تان کے کہہ رہے ہیں بھائی نبی ہے, اپنی مرضی سے تو بولتا بھی نہیں. کوئی کہلوا رہا ہے کہ 2 باپ ہیں. بس دیکھو یہ رسول نے کیا کہا کہ میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ حدیث ہے. اور قرآن میں کیا ہے سورہ احزاب میں, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو 1 باپ کی نفی, 2 باپوں کا اقرار. عجیب مرحلے فکر جامع لے کے آ گیا سننے والوں کو. 1 باپ کی نفی, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. اچھا باپ نہیں ہے, اور خود محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ 2 باپ ہیں. تو اب یہ جملہ تو خود بتا رہا ہے کہ ایک جگہ انکار ایک جگہ اقرار, کہ وہ ہے صلبی باپ جس کا انکار ہوا ہے, اور یہ ہے روحانی باپ جن کا اقرار ہوا ہے. بھائی سمجھ رہے ہو نا بات کو. تو اب 2 ہیں روحانی باپ, 2 ہیں روحانی باپ, ایک محمد اور ایک علی. تو یا رسول اللہ آپ کا باپ ہونا کافی ہے, یہ علی کو باپ روحانی باپ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ بھائی مجھے بھی ایک دن تو واپس جانا ہے نا, کہیں امت یتیم نہ ہو جائے. سمجھ رہے ہو نا بات کو. امامت اگر سمٹے تو 7 علی میں مجسم ہو جائے, اور اگر پھیلے تو 12 تک جائے. تو 1 باپ نہیں 12 باپ. ٹھیک ہے, ٹھیک بات ہے نا, روحانی باپ. بھائی سننا خدا کی قسم. تو اب 2 باپ ہیں, ایک نبی ہے اور ایک امام ہے. ہر زمانے میں مسلمانوں کے 2 باپ رہیں گے, امت مسلمہ کے 2 باپ رہیں گے, ایک نبی اور ایک امام. تو اگر نبی اور نبوت زندہ ہے تو قیامت تک امام اور امامت کو زندہ رہنا ہوگا. میں نے بڑی زحمت دی اپنے سننے والوں کو, لیکن بات تو مکمل ہو جائے نا. بس بات کو مکمل کرنے جا رہا ہوں. انا وعلی ابوا هذه الامه. انا میں, یہ میرے نبی کا انا ہے
انا کے معنی میں، میرے نبی نے کہا انا وعلی ابا هذه الامه. اب دیکھو تقریر کو آخری مرحلوں سے میں قریب کر رہا تھا، لیکن دو جملے اور سن لو. نبی کی حدیث میں نے پڑھی جو انا سے شروع ہوئی، یاد ہے نبی کی وہ حدیث جو انا ہی سے شروع ہوتی ہے، انا مدینہ العلم وعلی باب انا. دو ہو گئی انا کی حدیث ہے. اچھا تیسری سنو گے، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور سنو گے، انا کنٹروورشل کتابوں سے نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ ساری حدیثیں مستند کتابوں میں موجود ہیں. انا دار الہدی وعلی بابها، میں ہدایت کا گھر ہوں. انا میں ہدایت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. روایتیں آئی ہیں، کہنے لگے رسول نے کہا میں علم کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تم یہاں ہمیں علم لے کے کیا کرنا ہے؟ رسول نے لفظ بدل دیا، میں حکمت کا گھر ہوں. کہنے لگے حکمت بھی نہیں چاہیے، حکمت بھی نہیں چاہیے. رسول نے کہا میں توجہ رہے کہ میں حکمت نہیں چاہیے نا، میں ہدایت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. کہنے لگے بھائی ہدایت لے کے کیا کریں گے، ہمیں تو سیدھی سادھی جنت چاہیے، نہ علم چاہیے، نہ حکمت چاہیے، نہ ہدایت چاہیے، ہمیں تو جنت چاہیے. تو حکمت کا رسول نے آواز دیا نا دار الجنت وعلی بابها. سن لیا تم نے سن لیا نا، پیغمبر کا جملہ سن لیا. بس سننا، بس تقریر تمام ہو گئی. دیکھو اب میرے پاس بہت قلیل وقت رہ گیا ہے اور اس میں دو جملے مجھے مسائل کہنے ہیں، لیکن یہ جو چیپٹر کھل گیا خود بخود انا کا، ایک جملہ سنتے جاؤ مجھ سے. ایک انا علی ابا هذه الامه، ایک انا علی ابا هذه الامه، انا مدینہ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، انا دار الہدی وعلی بابها، انا دار الجنت وعلی بابها. انا میں توجہ رہے، میں رسول نے کہاں انا کہا، سب تو نہیں گنوا سکتا، لیکن اب یا رک جاؤ خدا کی قسم. اب رسول کا ایک انا سننا، ایک بس. دیکھو فتح مکہ پر میرے نبی نے جو خطبہ دیا ہے نا، وہ خطبہ اللہ اگر توفیق دے اور زمانہ اگر مہلت دے تو اس خطبے کو پڑھنا. کون سا خطبہ؟ فتح مکہ کے موقع پر جو پیغمبر نے دیا، چھوٹا ہے لیکن پڑھنا. اگر خدا مزید توفیق دے تو حجۃ الوداع میں جو خطبہ دیا ہے میرے نبی نے اسے بھی دیکھنا، اور اگر خدا مزید اس سے زیادہ توفیق دے دے تو غدیر خون کے میدان میں جو میرے نبی نے خطبہ دیا اس خطبے کو بھی دیکھنا. سن رہے ہو نا؟ میرے پیغمبر نے کہا کہ کل تک تم اپنے مشرک باپ داداؤں پر فخر کیا کرتے تھے، خبردار اگر مسلمان ہو گئے ہو تو آج کے بعد مشرک باپ داداؤں پہ فخر نہیں کرو گے کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں. میری تقریر تمام ہو گئی، لیکن جملہ سنتے جاؤ. میرے نبی نے کیا کہا کہ کل تک تم کہتے تھے ہمارا باپ ایسا، ہمارا دادا ایسا، ہمارا پردادا ایسا، اور سب مشرک تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، تم مشرک باپ داداؤں پہ فخر کرتے رہے ہو، آج سے نہیں ہوگا، آج سے کوئی فخر نہیں ہوگا مشرک باپ داداؤں پر. سن 8 ہجری میں پیغمبر نے یہ جملہ فرمایا، میں بہت توجہ رہے. اور سن 9 ہجری میں ایک جنگ میں پیغمبر نے جو رجت پڑا، کہنے لگے انا ابن عبد المطلب، انا نبی لا کذب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. اگر عبد المطلب مشرک ہوتا تو رسول انا کے ساتھ تذکرہ نہ کرتے. انا ابن عبد المطلب، انا نبی لا کذب، میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. تو اگر عبد المطلب مشرک ہوتا تو کبھی رسول یہ نہ کہتے کہ میں جنگ کے میدان میں
میرے نبی نے یہ جملہ جنگ کے میدان میں فرمایا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو اپنے مشرک باپ داداؤں کے شرک کو چھپانے کے لیے کب تک نبی کے آبا و اجداد پر شرک کا الزام لگاتے رہو گے؟ بس میری تقریر تمام ہو گئی، میری گفتگو تمام ہو گئی. 3 یا 4 دقیقے لوں گا. بھائی وہ سن 9 ہجری جب میرے نبی نے کہا میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا، اور وہ تو پہلی ہجری کی جنگ سے آخری جنگ تک کہتا رہا انا علی بن ابی طالب، نہ عبد المطلب کافر تھا نہ ابو طالب کافر تھا. میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا علی. تو وہ سارے ہیں نا رسول کے، یہ ایک ہے نا علی کا. بھائی بات تو واضح ہو رہی ہے نا، بھائی یہی تو بات ہے. گفتگو بالکل تمام ہو گئی، بالکل مکمل ہو گئی. اور ایک جملے سے میں صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. جب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو دنیا، تمہیں معلوم ہے کیا عجیب و غریب بات ہے، بڑے متعصب سردار جب دوسروں سے کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ عبداللہ کا یتیم بیٹا ہمارے بتوں کو اتنا برا کہہ رہا ہے تو اسے مار کیوں نہیں دیتے؟ کہتے تھے کیا کریں اس کا چچا ابو طالب زندہ ہے. بس میری تقریر تمام ہو گئی. کیا کریں اس کا چچا ابو طالب زندہ ہے. تو دوسرے مشرک تسلی میں کہتے تھے کہ ابو طالب بھی کب تک زندہ رہے گا، کبھی نہ کبھی تو مرے گا نا، تو پھر اس کے دین کو تباہ کر دینا. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب تو دنیا سے گیا، کیا دین تباہ ہوا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ ابو طالب کی جگہ پر ابو طالب کا بیٹا آ گیا. سن رہے ہو نا بات کو؟ اچھا، تو اب سوچتے رہے کہ بھائی دنیا تو متغیر ہے اور دنیا میں تغیرات ہیں، کسی نہ کسی دن ابو طالب کے بیٹے کو بھی ختم ہو جانا ہے، کبھی نہ کبھی تو دین کو تباہ کریں گے. تو کیا دین تباہ ہو گیا؟ ابو طالب کا پوتا حسین آ گیا. بس 2 جملے، یہ جو دنیا میں اذانیں دیکھ رہے ہو نا، یہ جو دنیا میں نمازیں دیکھ رہے ہو، یہ جو مسلمانوں میں حج کا شوق دیکھ رہے ہو، خدا کی قسم یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کی شہادت. وہ حسین جو یہ کہہ کے چلا تھا کہ اگر میرے نانا کے دین پر وقت آ گیا ہے تو میں اپنا خون دوں گا لیکن نانا کے دین کو تباہ و برباد ہونے نہیں دوں گا. کب کہا 28 رجب کو. بھائی جی چاہتا ہے، دیکھو دامن وقت گنجائش نہیں ہے، 2 یا 2.5 دقیقوں کے اندر بات کو مکمل ہو جانا ہے، لیکن میں کروں تو کیا کروں؟ اس لیے کہ میرے وہ دوست جو جماعت کی نمازوں میں شریک ہونا چاہتے ہیں انہیں وقت چاہیے اور میں اب زیادہ انہیں رحمت نہیں دوں گا، لیکن 2 جملے تو سنتے جاؤ نا. حاتم مدینہ نے بلایا، باسرار تمام بلایا، بڑی تاخیر کے بعد فرزند رسول گیا، واپس آیا اور آنے کے بعد عباس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگے بھیا عباس اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں تھا، اب سامان سفر کی تیاری کرو. ادھر عباس سامان سفر کی تیاری میں مشغول ہوئے، ادھر حسین اپنے بزرگوں کے مزارات کی زیارت کے لیے گئے. رات گزری دن آیا. بس 2 جملے سنو اور مجھے اجازت دے دو. 28 رجب کا دن تھا جب شامیانے لگائے گئے، کرسی رکھی گئی، حسین آ کے بیٹھے. قافلہ تیار ہو رہا ہے نا، 2 جوان حسین کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اکبر اور قاسم. ایک طویل قامت کا جوان پہرا دے رہا ہے. بس آخری جملے سننا. ناقے آئے، خیمے بار ہوئے، ناقے بڑھ گئے. پھر ناقے آئے، سامان سفر بار ہوا، ناقے آگے بڑھ گئے. سامان بار ہوتا رہا، ناقے آگے بڑھتے رہے. 28 رجب حسین کا سفر. بس اس جملے پر گفتگو کو تمام کر دوں گا. جب سامان
بار ہو کر آگے بڑھ گیا تو اب بیویاں آنی شروع ہوئی. اجرکم اللہ. ایک راوی قنات کے پیچھے سے منظر کو دیکھ رہا تھا. اس نے کہا ایک بیوی آئی, ناکا بٹھلایا گیا, اس کا رشتہ دار آگے بڑھا, اس نے بیوی کا چھانا تھاما, ناکے میں سوار کرایا, ناکا آگے بڑھ گیا. بیویاں آتی رہی, ناکوں میں سوار ہوتی رہی, رشتہ دار انہیں سوار کراتے رہے, ناکے آگے بڑھتے رہے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ حسین کے گھر کا دروازہ کھلا اور کوئی سیاہ پوش بیوی 18 کلیزوں کے جھرمٹ سے باہر نکلی. سنو گے بس آخری جملہ سنو گے. کوئی سیاہ پوش بیوی کلیزوں کے جھرمٹ سے باہر نکلی. راوی کہتا ہے کہ اب جو میں نے منظر دیکھا وہ منظر یہ تھا کہ حسین گھبرا کے کرسی سے کھڑے ہو گئے. عباس سے کہنے لگے عباس بہن کو سوار کراؤ, اکبر جاؤ, قاسم جاؤ, پھوپھی کو سوار کراؤ. راوی کہتا ہے ایک طرف سے عباس دوڑے, دوسری طرف سے عبداللہ قاسم دوڑے اور خود حسین چلے. اجرکم اللہ. تم نے گریہ کیا, مجلس تمام ہو گئی. دیکھو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, رونے کے دن ہیں. اگر گریہ نہ آئے تو سر تو جھکا لیا کرو. اس لیے کہ کوئی بیوی دیکھ رہی ہے. سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میری بات پہنچ رہی ہے نا تم تک؟ بس ایک جملہ سننا اور اب مجھے اجازت دے دو. راوی کہتا ہے کہ ایک طرف سے عبداللہ قاسم گئے, ایک طرف سے عباس گئے, خود حسین پہنچے, اور اب وہ شہزادی کیسے سوار ہوئی؟ سنو گے؟ سنو. وہ شہزادی کیسے سوار ہوئی سننا. اکبر نے پردہ محمل کو الٹا. سن رہے ہو نا؟ بس یہ آخری جملہ بول چکے تم. اکبر نے پردہ محمل کو الٹا, عباس نے زانوؤں کو خم کیا, حسین نے شانہ تھاما, قاسم نے نالائن اٹھائی محمل میں رکھ دی. یہ 28 رجب کی سواری تھی جب شانہ تھامنے والا حسین تھا, زانو خم کرنے والا عباس تھا. ارے 11 محرم کو کون سوار کرا ہے؟ کچھ رسیاں لائی گئی جس میں بیویوں کے چھانے باندھے گئے. اجرکم اللہ. اور بی بی زینب میدان کو دیکھ رہی تھی اور بس ایک آواز دے رہی تھی, بھیا عباس مدینے میں تو نے سوار کرایا تھا, آج کربلا کے